السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ملٹیپل ٹیلنٹ. آج آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک لے کے آئی ہوں، اور وہ ہے عورت کا لباس. لیکن بات اس میں تقریباً میں سبھی کی کروں گی، لیکن اس ویڈیو میں نہیں، نیکسٹ ویڈیو میں. تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں عورت کے لباس کی اہمیت کیا ہے. فرسٹ ٹاپک جو ہے، فرسٹ پوائنٹ جو میرا ہے وہ ہے عورت کے لباس کی اہمیت. صرف عورت کے لباس کی اہمیت نہیں، خالی لباس کی اہمیت کیا ہے، عورت مرد ہر ایک کے لیے لباس کی اہمیت کیا ہے، یہ میرا جو ہے ٹاپک ہے آج کا. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. لباس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرمایا. چنانچہ فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس ہے. اس آیت کا جو ہے ترجمہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید لوگ نصیحت حاصل کرے، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس جو ہے اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں مندرجہ ذیل باتیں بتائی گئی ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے، لباس وہ نعمت ہے جو بارگاہ روانی سے خصوصی طور پر اولاد آدم کے لیے نازل ہوا. چنانچہ دنیا کی کسی اور مخلوق کو لباس کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا. لباس جیسی اہم اور قیمتی اور خصوصی نعمت کا مقصد انسانی بدن کے ان حصوں کو ڈھانپنا ہے جن کو ننگا رکھنا باعث ننگو آر ہے. لباس کا مقصد جسم کو خوبصورتی عطا کرنا ہے. انسان ننگے بدن ہو تو وہ بدصورت لگتا ہے. لباس جتنا خوبصورت ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تقوی کا لباس ہی بہتر ہے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کے منع کردہ امور کو چھوڑ دینا اور جو ہدایت اس نے دی ہے انہیں اختیار کرنا. یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہی لباس پہننا تقوی کا تقاضا ہے. شیطان کی طرف سے یہ خدشہ برابر موجود ہے کہ کہیں وہ تمہارا لباس نہ چھین لے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا. شیطان اور اس کا خاندان تمہارا ایسا دشمن ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اور اس کے ساتھی تمہیں تاکتے رہتے ہیں اور موقع پاتے ہی حملہ کر دیتے ہیں. شیطان کے ساتھی صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے والے اس کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. مندرجہ بالا آیت لباس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے. آنے والی سطور اس آیت پر مشتمل ہدایت ربانی اور احادیث نبی کی روشنی میں وضاحت پیش کی جائے گی. چونکہ ہمارا موضوع عورت کا لباس ہے، لہٰذا ہم اسے عورت ہی سے متعلق محدود رکھیں گے. جی تو یہ تھی لباس کی اہمیت، اور ابھی میں آپ کو لباس کا مقصد بتانا چاہوں گی. لباس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قابل ستر جگہوں کو ڈھانپنا. ستر ایک شرعی اصطلاح ہے جس سے مراد بدن کے ان اعضاء کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا ہے جنہیں ننگا رکھنا حیا کے منافی ہے. نیز شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ انہیں ننگا رکھا جائے، اور البتہ مجبوری کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے. عورت کا ستر. عورت کے ستر کے بارے میں مختلف محدثین اور فقہا نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ سمجھا ہے وہ درج ذیل ہے. مالکی فقہا کی رائے، عورت کا ستر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرے، سر اور گردن، دونوں ہاتھ، دونوں پیر کے. حنبلی فقہا، عورت کے ستر کی حد چہرہ، گردن، سر، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور پنڈلیوں کے سوا پورا جسم ہے. حنفی عالم مولانا اشرف علی تھانوی
عورت کو اپنی شرعی محرم کے سامنے، محرم کے سامنے ناف سے زانوں تک اور کمر اور پیٹ کا کھولنا حرام ہے۔ سر، چہرہ، بازو اور پنڈلی کو کھولنا گناہ نہیں، گو بعض اعضاء کا بلا ضرورت ظاہر کرنا بھی مناسب نہیں۔ حنفی عالم مفتی سید احمد علی سعید محرم سے چہرہ، بازو، سینہ، پنڈلیوں اور سر کا پردہ نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عضو کھلا رہ جائے گا تو نہ عورت گناہ گار ہے نہ مرد، لیکن حیا اور تہذیب و ادب کی حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ ابو بکر الجزائری، خاتون اسلام اپنی پنڈلی اور بازو کو اہل خانہ کے سامنے نہیں کھولتی، نہ ہی اپنے سر اور سینے کو کھولتی ہے تاکہ اس کی بالی یا ہار نہ دکھائی دے۔ گویا ان کے خیال میں پنڈلیاں، بازو، سر اور سینہ بھی ستر میں شامل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں، گھر میں محرموں کے لیے عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے، وہ بہرحال ڈھکا رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر اس وقت وہ کپڑا تھا جسے اگر وہ سر پر لپیٹتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، اور اگر پاؤں کو چھپاتی تو سر پر نہ رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس الجھن کو دیکھا تو فرمایا، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے۔ یاد رہے کہ عورت کا اپنا غلام اس کا محرم ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تشریحات کا محصل یہ ہے کہ عورت کا سر، پنڈلیاں، بازو اور گردن کا محرم کے سامنے کھل جانا حرام نہیں، لیکن بغیر ضرورت کھلا رکھنا ممنوع ہے۔ یعنی عورت ایسا لباس ان کے سامنے نہیں پہنے گی جس سے سر، پنڈلیاں، بازو اور گردن محرموں کے سامنے ننگی ہو۔ اگر کسی وقت یہ کھل جائے اور محرم کی نظر پڑ جائے تو حرام نہیں، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے اور کام کاج کرتے وقت ایسا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اب عورت کا سطر ڈھانپنے والا لباس وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ چلیے بتاتی ہوں آپ کو۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کا رنگ یا جھلک نظر آئے۔ دوسرا ہے، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوں۔ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ پنڈلیاں، بازو، گردن، سینہ وغیرہ ڈھانپنے سے قاصر ہو۔ گویا عورت اپنا لباس تیار کرتے وقت اتنا لمبا بنائے گی کہ اس کی کلائی تک ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی پورا بدن لباس سے ڈھک جائے۔ نیز لباس کی کٹائی، سلائی اور کپڑے کے انتخاب میں یہ امر ملحوظ رکھے گی کہ اعضائے سطر کسی طرح بھی ظاہر نہ ہو۔ یاد رہے کہ اگر لباس میں عورت مندرجہ بالا تین اوصاف کو ملحوظ نہیں رکھتی تو پھر وہ ان عورتوں میں شمار ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہے اور جن سے شیطان نے ان کا لباس چھین لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں لباس کی اہمیت اور لباس کا پہلا مقصد جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور نیکسٹ جو ہے جاننے کے لیے کہ عورت کے لباس کیا ہے، عورت کے لباس کی اہمیت کیا ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں جاننے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔